وہ جنہیں اس وقت طاقت اور قوت کا نشہ ہے، انہیں اپنے ارد گرد بلند و بالا دیواروں، خاردار تاروں اور اونچی اونچی مچانوں پر چوکس پہرے داروں نے اس نشے میں مست کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک کیا گیا ہر فیصلہ حرف آخر ہے۔ وہ جسے چاہیں اس مملکت خداداد پاکستان کا دشمن قرار دے دیں، یہ فیصلہ اس کے حلیے کی بنیاد پر ہو، اس کی گفتگو سے اس کے دوستوں کی نوعیت پر یا پھر اس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے بعد بس فیصلہ آخری ہے۔ اب یا تو اس آدمی کے بوجھ سے اس زمین کو آزاد کر دیا جائے یا پھر اسے دنیا میں گھومنے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ طاقت، قوت اور عالمی طاقتوں کی سرپرستی سے مست ان لوگوں کو اپنی سرحد کے پار پڑوسی ملک کے دارالحکومت تہران میں ایک عجائب گھر کی سیر ضرور کرنا چاہیے۔ فردوسی اسٹریٹ کے ساتھ اور وزارت خارجہ کے دفتر کے پہلو میں ایک بلند و بالا دیواروں والی عمارت ہے جسے اب عجائب گھر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس عجائب گھر کا نام موضع عبرت ہے۔ موضع فارسی زبان میں عجائب گھر کو کہتے ہیں اور عبرت کا لفظ کسی تعارف کا یا لغت کا محتاج نہیں۔ یہ عمارت کبھی ایران کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ساواک کا ہیڈ کوارٹر تھی۔ اس زمانے میں شہنشاہ ایران اس علاقے میں امریکہ کا چوکیدار تھا اور اس کے تعاون اور کارسیلیسی کا وہی عالم تھا جو گزشتہ دہائی میں پرویز مشرف کا پاکستان میں تھا۔ امریکی CIA نے وہ سارے ہتھ کنڈے، ظلم و بربریت کے طریقے اور انسانوں کو صفحہ ہستی سے غائب کرنے کے گر ساواک کو سکھائے تھے۔ ساواک کا پورا نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور تھا۔ اس خفیہ ایجنسی کے 5300 کل وقتی ایجنٹ یا تنخواہ دار افراد تھے۔ ان افراد کو تشدد کے مختلف طریقوں کی تربیت CIA نے دی تھی۔ تشدد کے ان طریقوں میں بجلی کے جھٹکے، کوڑے لگانا، پشت میں ٹوٹے گلاس یا بوتل داخل کرنا، گرم پانی سے تشدد، ناخن اکھیڑنا اور دانت نکالنا وغیرہ شامل تھا۔ اس خفیہ ایجنسی کو پورے ملک میں کسی بھی شخص کو پکڑنے، غائب کرنے، نامعلوم مقام پر رکھنے اور ان سب کو کسی بھی عدالت کے روبرو نہ پیش کرنے کے اختیارات حاصل تھے، بلکہ یہ سب اختیارات انہوں نے خود ہی ایران کی سلامتی اور تحفظ کے نام پر حاصل کر لیے تھے۔ اس خفیہ ایجنسی کا کام ایران کو دو طرح کے افراد کے ہاتھوں میں جانے سے روکنا تھا، ایک مذہبی لوگ اور دوسرے کمیونسٹ، اس لیے کہ یہ دونوں ایران کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھے۔ ساواک کے یہ ایجنٹ گلیوں محلوں میں ایسے نوجوانوں پر کڑی نظر رکھتے تھے جن کے بال ذرا بڑے ہوئے ہوں، جنہوں نے پینٹ کوٹ کی جگہ جینز اور جاگرز پہن لیے ہوں، یا پھر ایسے لوگوں پر نظر رکھی جاتی تھی جنہوں نے داڑھی بڑھا لی ہو، مسجد میں آنا جانا زیادہ شروع کر دیا ہو۔ یہ رویہ کسی نوجوان میں مستقل نظر آتا تو اس کے گھر میں چھاپا مارا جاتا، وہاں سے اگر کمیونسٹ لٹریچر ملتا یا پھر ڈاکٹر شریعتی کی کوئی کتاب تو اسے اٹھا لیا جاتا۔ خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی معلومات کا عالم یہ تھا کہ ایک نوجوان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، کچھ کمیونزم پر لکھی کتابیں ملیں، لڑکے کو پکڑ کر لے جا رہے تھے تو مار ہونے لگی، سامنے دیوار پر ہوچی منہ کا پوسٹر لگا ہوا تھا۔ ایک اہلکار نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہیں ماں کا تو کچھ خیال نہیں، اس مردہ باپ ہی کا کچھ خیال کیا ہوتا۔ میں ایران میں جس ادارے کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا، اس کا سربراہ ڈاکٹر رجوی 5 سال ساواک کی قید میں رہا تھا۔ وہ اس وقت مذہبی خیالات رکھنے والا نوجوان تھا۔ جب وہ اٹھایا گیا تو گھر والوں نے جاننے والوں کے ذریعے ساواک کے ایک اعلیٰ افسر سے چھڑوانے کی سفارش کی تو اس نے جواب دیا، اگر تمہارا لڑکا شاہ ایران کی بیٹی کے ساتھ عشق کرتے پکڑا جاتا تو شاید میں اسے چھڑوا دیتا، لیکن اس نے جو اسلامی انقلاب کا راستہ اختیار کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ساواک کو سرکاری نوکریوں کے وقت منتخب امیدواروں کی کلیئرنس دینے کا اختیار حاصل تھا، صحافیوں کو دبانے، اٹھانے، اخبارات پر دباؤ ڈالنے اور لالچ سے خریدنے تک سب ہتھ کنڈے ازبر تھے۔ ساواک کے حد سے بڑھنے کا عالم یہاں تک ہو گیا کہ عام نوجوان تو اس کی تشدد کی بھیڑ چڑھ کر موت کی آگوش میں چلے جاتے، انہوں نے بڑے بڑے ہاتھ ڈالنا شروع کیے اور ایت اللہ محمد رضا سعیدی کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ آج ساواک کا یہ ہیڈ کوارٹر اور تشدد کا مرکز ایک عبرت کی جگہ ہے، ایک عجائب گھر۔ آپ کو وہاں تاریک کمرے ملیں گے
جہاں سالوں لوگ تنہائی میں سورج کی روشنی تک نہ دیکھتے۔ ایک کمرے میں بجلی کے جھٹکے دینے کے آلات ہیں، ایک جگہ سلاخیں ہیں جن کو گرم کر کے ان پر لوگوں پر بٹھایا جاتا تھا، کچھ کرسیاں ہیں جن پر لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا، سر پر ایک بڑا سا کوٹ پہنا دیا جاتا، بجلی کے جھٹکے لگتے اور چیخیں اس خود میں اور گونجتی۔ نتنوں میں تیزاب ڈالنے والی بوتلیں ہیں، ایک کمرے میں نمک کے ڈھیر ہیں جو زخموں پر چھڑکے جاتے۔ آج اگر کوئی اس عبرت کی جگہ پر جائے تو اس کی آنکھوں میں وہ سارے منظر گھوم جاتے ہیں جب تہران کی سڑکوں پر انقلاب کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ان بلند ہوتے ہوئے نعروں سے صرف چند ہفتے قبل دنیا بھر کی 18 خفیہ ایجنسیوں نے یہ رپورٹ مرتب کی تھی کہ ایرانی عوام تو منجائے مسجد قسم کے ہیں، ایک بہت بڑی مڈل کلاس ہے، ہمارے ادارے شاہ کے وفادار ہیں جو سرپسند ہیں، انہیں خفیہ ایجنسیوں نے غائب کر دیا۔ یہاں تو انقلاب بہت دور کی بات ہے، کوئی تنظیم نہیں، کوئی لیڈر نہیں، لیکن اس رپورٹ کے چند ہفتوں بعد تہران یونیورسٹی سے پہلا جلوس برآمد ہوا، پھر ایک ایسا سلسلہ نکلا اور وہ خفیہ ایجنسی ساواک جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے سب سرپسندوں کو غائب کر دیا ہے، ایران اور پریشان دیکھتی رہ گئی۔ یہ ساری دنیا، یہ ساری کی ساری قوم کیسے سرپسندوں کے روپ میں ڈل گئی۔ یوں تو انقلاب کی ایک لمبی کہانی ہے، سارے کے سارے ادارے ایک طرف تھے اور عوام دوسری طرف، لیکن انقلاب کی نفرت کا سب سے اہم نشانہ ساواک بنی۔ اس وقت ایران میں 3000 سے زیادہ ساواک کے ارکان موجود تھے جنہیں چن چن کر پکڑا گیا اور عوامی عدالتوں کے روبرو پیش کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ صرف وہی بچ سکے جو برون ملک سفارت خانوں میں تھے یا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ موضع عبرت میں نے پہلی دفعہ اپریل 2007 میں دیکھا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ کی کاسا لیسی میں ڈوبا ہوا پرویز مشرف لوگوں کی آوازوں کو خاموش کر رہا تھا۔ گمشدہ لوگوں کی کہانیاں ویسے ہی عام تھیں جیسے ایران میں ہوتی تھیں۔ ایران ہی نہیں، جنوبی امریکہ کے ہر اس ملک میں تھی جہاں امریکی CIA کا عمل دخل بہت بڑھ چکا تھا۔ ایران میں یہ سب کچھ ملکی سالمیت کے نام پر کیا جاتا اور پکڑے جانے والے کو غدار یا باغی کہا جاتا۔ وہی صورتحال پاکستان میں بھی تھی۔ ایک جانب داڑھی اور ٹخنے سے اونچے پانچوں والوں کو پکڑ کر غائب کیا جا رہا تھا اور دوسری جانب بلوچستان میں قوم پرستوں کو غدار بنا کر اٹھایا جا رہا تھا۔ انہی دنوں جامعہ ہفتہ کا دلخراش واقعہ ہوا تھا۔ جب بھی موضع عبرت کے سامنے سے گزرتا تو سوچتا کہ کاش میرے ملک کے یہ سرمست لوگ اس عجائب گھر کو دیکھ کر انجام سوچ لیتے، لیکن اس کے بعد صرف 1 سال کے اندر مشرف تو چلا گیا لیکن امریکہ یہاں رہ گیا۔ مجھے ہر ہفتے کسی شخص کے خاندان کے افراد کے روتے ہوئے فون آتے ہیں، ہمارے بیٹے کا کوئی اتا پتہ نہیں، بلوچستان والے میرا گریبان تھامتے ہیں، ہمارے بچے کی لاش ہی دکھا دو۔ جس کی لاش ملتی ہے اس کا دکھ ذات دیکھ کر اور گہرا ہو جاتا ہے۔ خفیہ والوں کو بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہمارے نام پر بہت اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا نام بدنام کرتے ہیں۔ اسی طرح جلدت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ، وہ سب لوگ جو کسی ایجنسی کے پاس بھی ہیں ان کو عدالت کے روبرو پیش کر دو، ان کے جرائم بتا دو۔ گواہ نہیں ملتے تو کوئی گواہی نہیں دیتا تو قوم کو بتا دو کہ یہ تم اپنی ہمت نہیں تم ان کے خلاف گواہی دے سکو تو تم ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ کیا گیا تو تاریخ بہت ظالم ہے۔ حالات سارے حکومتی اداروں عوام کے درمیان جو خلیج وسیع کر رہے ہیں، عوام کے جو اجتماعی بے حسی اور خاموشی ہے وہ اگر اجتماعی غصے اور احتجاج میں بدل گئی تو پھر بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے بیٹھے سوچتے رہ جاؤ گے یہ ساری کی ساری قوم سرپسند اور دہشت گرد کیسے بن گئی۔ طوفان جب اٹھتا ہے تو بڑی بڑی عمارتیں صرف عبرت کے مقام بن کر رہ جاتی۔